گلوکار اور ماڈل محسن عباس حیدر گرل فرینڈ نازش جہانگیر کے ہمراہ گرفتار۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے دونوں اداکاروں سے ان کے موبائل فونز چھین لیے۔ گلوکار اور ماڈل محسن عباس حیدر کو ان کی مبینہ گرل فرینڈ نازش جہانگیر کے ہمراہ گرفتار کر لیا گیا۔ محسن عباس حیدر اور نازش جہانگیر کا معاشقہ اس وقت کھل کر سامنے آیا جب گلوکار محسن عباس کی اہلیہ فاطمہ سہیل نے ان کے صفاک چہرے کو بے نقاب کیا اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے ازدواجی زندگی میں نہ صرف ان پر تشدد کیا بلکہ کئی بار انہیں گھر سے دھکے دے کر باہر بھی نکالا۔ اس دوران نازش جہانگیر کے قصے کی کلی بھی کھلی اور معلوم ہوا کہ جناب محسن عباس حیدر اپنی بیوی فاطمہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر اپنی گرل فرینڈ نازش کے ساتھ معاشقوں میں مصروف ہیں۔ اس بات سے شروع میں تو دونوں نے ہی انکار کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبتوں کے قصے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جانے والی تصویروں اور ایک دوسرے کی پوسٹوں پر کیے جانے والے کمنٹ سے سچ ثابت ہونے لگے۔ ان سب کے بارے میں ہم آپ کو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن آپ نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نت نئی ویڈیوز کی اطلاع بذریعہ نوٹیفیکیشنز ملتی رہا کریں۔ جی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ محسن عباس حیدر اور نازش جہانگیر کی گرفتاری کس طرح ہوئی اور کیوں کر ہوئی۔ ناظرین، فاطمہ سہیل نے نازش جہانگیر سے اپنے شوہر کے تعلقات ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ فاطمہ سہیل نے اپنے شوہر اور گرل فرینڈ نازش جہانگیر کی جانب سے بلیک میل ہونے کا انکشاف بھی کیا اور اس ضمن میں ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو ایک درخواست بھی دی جس پر 1 سال تک کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، تو فاطمہ سہیل کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ 1 سال بعد ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے محسن عباس حیدر اور گرل فرینڈ نازش جہانگیر کو گرفتار کر لیا۔ یہی نہیں، ان کے موبائل فونز چھین کر فرانسک کے لیے بھی بھیج دیے۔ فاطمہ سہیل نے شوہر کی سچائی دنیا کے سامنے لانے کے فوری بعد ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو ایک درخواست دی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں ان کے شوہر اور اس کی دوست نازش جہانگیر کی جانب سے سوشل میڈیا پر بلیک میل کیا جا رہا ہے، جس پر آج 1 سال بعد ایکشن لیا گیا اور دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شوبز کی دنیا میں اداکاروں اور اداکاراؤں کے ازدواجی زندگیوں سے ہٹ کر معاشقے چلانے کی روایت تو کافی عام ہے، اور ایسے میں کئی اچھے شادی شدہ جوڑے جو بظاہر خوشحال نظر آتے تھے ان میں بھی علیحدگیاں ہو گئیں جنہوں نے ان کے مداحوں کو خاصا جھٹکا بھی دیا۔ ایسا ہی معاملہ فاطمہ سہیل کے ساتھ بھی پیش آیا تھا جب انہوں نے اپنے شوہر کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کو مزید برداشت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی وہ تصاویر اپلوڈ کر دی جس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ فاطمہ سہیل کے چہرے اور بازوؤں پر موجود نشانات جسمانی تشدد کے ہیں جو ان کے شوہر المعروف ڈی جے کی جانب سے کیا گیا تھا۔ فاطمہ کی برداشت ختم ہونے کی حد ان کے شوہر کی بے وفائی بھی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے موبائل فون میں ان کی اور نازش جہانگیر کی کئی تصاویر دیکھیں جنہیں دیکھ کر ایک بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بے وفائیوں کے ان ثبوتوں پر جب فاطمہ نے اپنے شوہر سے سوال کیا تو وہ انہیں مزید تشدد کا نشانہ بنانے لگا۔ بارہا نازش کا نام لے کر اس سے رات بھر فون پر باتیں کر کے اپنی بیوی فاطمہ کو اذیت دینے لگا۔ فاطمہ سہیل نے ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں صاف کہا تھا کہ میرے شوہر کا نازش جہانگیر کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو کر مجھے مارتا اور پیٹتا ہے۔ جب یہ سلسلہ بڑھا تو میں نے اپنے بچے کے لیے خود کو مضبوط کیا اور اس ظلم کو مزید سہنے سے انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر اپنے باپ جیسا بن جائے، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، اور وہی لمحہ تھا جس میں فاطمہ سہیل نے سب کچھ پسے پش ڈال کر صرف اور صرف اپنے بیٹے کی اچھی تربیت اور اسے ایک صحت مند ماحول دینے کے لیے اپنے شوہر محسن عباس حیدر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ سہیل شوہر سے علیحدگی کے فوری بعد اپنی والدہ کے گھر آ گئیں اور خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔
گھریلو تشدد کیس میں محسن عباس حیدر پر مقدمہ تو ہوا، لیکن افسوس کہ وہ ہر بار ضمانت پر رہا ہوتا رہا۔ ہر بار ضمانت میں توسیع لینے والے ڈی جے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی پکڑ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ محسن عباس کا FIA کے ہاتھوں گرفتار ہونا ان کی اللہ کی جانب سے پکڑ ہی دکھائی دیتی ہے۔ شوبز کی دنیا کا یہ ایک سیاہ باب ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جہاں بے وفائی ہر رستے میں پائی جاتی ہے، اور اسی بے وفائی کے نتیجے میں کئی سال پرانے رشتے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ حال ہی میں شوبز کے کئی جوڑوں میں علیحدگیاں دیکھنے میں آئیں، جبکہ کئی جوڑے رشتہ ازدواج میں بھی بندھ گئے۔ شوہر کے ظلم و ستم سہنے والی فاطمہ سہیل جن دنوں اپنے بیمار بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھیں اور خود پر گزرنے والی قیامت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھیں، تب ہی فاطمہ سہیل کو بدنام کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ فاطمہ سہیل نے ایسی تمام کوششوں پر رد عمل دیتے ہوئے صاف کہا تھا کہ یہ کوششیں میرے سابق شوہر اور ان کی گرل فرینڈ کی جانب سے کی جا رہی ہیں تاکہ میری کردار کشی کی جائے اور مجھے جھوٹا ثابت کیا جائے، لیکن اللہ بہت بے نیاز اور انصاف کرنے والا ہے، اور وہ ضرور ایک دن انصاف کرے گا۔ اور لیں، آج انصاف ہو ہی گیا۔ محسن عباس حیدر اور نازش جہانگیر کچھ دن سائبر کرائم 1 کی زیر حراست ہی رہیں گے۔ اس دوران ان کے موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر ڈیوائسز کے فرانزک ٹیسٹ کیے جائیں گے اور ان کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد ہی آگے ہونے والی کارروائی کا علم ہو سکے گا۔ افسوس کہ FIA کو بھی اس درخواست پر کارروائی کرنے میں 1 سال کا عرصہ لگا۔ دوسری جانب شادی ٹوٹنے اور شوہر کی بے وفائی کے صدمے سے نکلنے میں فاطمہ سہیل کو کافی عرصہ لگا، جس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے لیے کچھ کر گزرنے کی ٹھانی اور ڈرامہ انڈسٹری کا رخ کیا۔ ان کے مقابلے میں نازش جہانگیر بھی ڈرامہ انڈسٹری میں کئی پروجیکٹس میں نظر آئیں، لیکن اب ان کی گرفتاری کی وجہ سے ان کے پروجیکٹس بھی متاثر ہوں گے۔ دونوں اداکار کب تک FIA کی زیر حراست رہیں گے، اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک کا بٹن دبا کر اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ اس ویڈیو اور اس موضوع کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔